بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں مولا علی علیہ السلام کے واقعات اور حالات اور ان کی کرامات کے بارے میں بیان کروں گی۔ مولائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مولائی کائنات مشکل کشا عالم میں حضرت علی بن ابی طالب مظہر العجائب و غرائب تھے۔ خلقت ظاہری سے قبل انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا، سلمان فارسی کو دشت ارزن میں شیر سے چھڑانا اور ظہور و شہود کے بعد ایک شب میں 40 جگہ بیک وقت دعوت میں شرکت کرنا، دنیا کے ہر گوشے میں آپ کے قدم کے نشانات کا پتھر پر موجود ہونا، غار اصحاب کہف میں نشان قدم کا موجود ہونا، کابل میں مزار سخی کا وجود اور دیگر نشانات کا موجود ہونا، طور خم کے قریب مسجد علی کی تعمیر، پشاور میں عصائے شاہ مردان کی زیارت گاہ کا ہونا، کوئٹہ کے راستے میں قدم کے نشانات کا پایا جانا، حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی کا ہونا، عالم میں ہر شخص کی مشکل کشائی کا ہو جانا، نیز باب خیبر کا اکھاڑنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر چشم زدن میں پہنچ جانا، چادر پر بیٹھ کر غار اصحاب کہف تک جانا اور ان سے کلام کرنا وغیرہ وغیرہ آپ کے مظہر العجائب و غرائب ہونے کا بین ثبوت ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا آپ نے اژدہے کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب ایک مرتبہ مکے میں ایک نہایت زبردست اور طویل اژدہا آ گیا اور اس نے تباہی مچا دی۔ ایک لشکر نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ اژدہا مدینے کی طرف چلا۔ جب قریب پہنچا، شہر مدینہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھروں کو چھوڑ کر باہر بھاگنے لگے۔ اتفاقاً وہ اژدہا خانہ ابو طالب میں داخل ہو گیا۔ وہاں مولائے کائنات گہوارے میں فروکش تھے اور ان کی مادر گرامی کہیں باہر تشریف لے گئی تھیں۔ جب وہ اژدہا گہوارے کے قریب پہنچا تو ید اللہ نے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر دوپارہ کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا، عوام نے داد شجاعت دی۔ ماں نے واپس آ کر ماجرا دیکھا اور اپنے نور نظر کا نام حیدر رکھا۔ اس نام کا ذکر مرحب کے مقابلے میں علی بن ابی طالب نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس جاتے ہوئے ایک صحرائے لقدق سے گزرے۔ شدت گرما کی وجہ سے آپ کا لشکر بے انتہا پیاسا ہو گیا۔ اس نے حضرت سے پانی کی خواہش کی۔ آپ نے صحرا میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا، اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس پتھر سے کہا کہ میں تجھے سننا چاہتا ہوں کہ اس صحرا میں پانی کہاں ہے۔ اس نے بقدرت خدا جواب دیا کہ الماتحی چشمہ آب میرے ہی نیچے ہے۔ حضرت نے لشکر کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹائے، 100 آدمی کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے لب مبارک کو حرکت دی اور دست خیبر کشا اس پر مارا، پتھر دور جا پڑا۔ اس کے ہٹتے ہی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا۔ سب سیراب ہوئے اور سب نے پانی سے جھاگلیں بھر لیں۔ پھر آپ نے پتھر کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر آ جمے۔ بروایت ابن عباس پتھر اس جگہ سے خود بخود سرک کر اپنی جگہ پر آ پہنچا اور لشکر شکر خدا کرتا ہوا روانہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص قریش سے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس نے بے شمار انسانوں کو قتل کیا ہے اور بہت سے اطفال کو یتیم کیا ہے۔ حضرت نے اس کا جب یہ تعارف سنا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے کتے، میرے پاس سے دور ہو جا۔ حضرت کے دہن اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اس کی ماہیت اور اس کی ہیبت بدل گئی اور وہ کتے کی شکل میں ہو کر دم ہلانے لگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے تاب ہو کر فریاد و فغاں کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگا۔ حضرت کو اس پر رحم آیا اور آپ نے دعا کی، خدا نے پھر اسے اس کی ہیبت یعنی اصلی حالت میں بدل دیا۔
ایک مرتبہ عبداللہ بن یونس کا بیان ہے کہ میں ایک سال حج بیت اللہ کے لیے گھر سے روانہ ہو کر جا رہا تھا۔ ناگہاں راستے میں ایک نابینا زن حبشہ کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اس طرح دعا کر رہی ہے: اے اللہ، بحق علی بن ابی طالب مجھے چشم بینا دے دے۔ یہ دیکھ کر میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو واقعی علی بن ابی طالب سے محبت رکھتی ہے؟ اس نے کہا: بے شک میں ان پر 100,000 جان سے قربان ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے بہت سے درہم دیے، مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں درہم و دینار نہیں مانگتی، میں آنکھ چاہتی ہوں۔ پھر میں اس کے پاس سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچا اور حج سے فراغت کے بعد پھر اسی راستے سے واپس آیا۔ جب اس مقام پر پہنچا جس مقام پر وہ نابینا عورت تھی، تو دیکھا کہ وہ عورت چشم بینا کی مالک ہے اور سب کچھ دیکھتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا: میں بدستور دعا کیا کرتی تھی، ایک دن حسب معمول مشغول دعا تھی، ناگہاں ایک مقدس ترین عالم بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا: کیا تو واقعی علی کو دوست رکھتی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: خدایا، اگر یہ عورت دوائے محبت میں سچی ہے تو اسے بینائی عطا فرما۔ ان کے ان الفاظ کے زبان پر جاری ہوتے ہی میری آنکھیں کھل گئیں، چشم بینا مل گئی، میں سب کچھ دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے فوراً بعد قدموں پر گر کر پوچھا: حضور، آپ کون ہیں؟ فرمایا: میں وہی ہوں جس کے واسطے سے تو دعا کر رہی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ناگہاں آپ کی نگاہ ایک مومن پر پڑی۔ دیکھا کہ اسے ایک شخص بری طرح گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا: یہ کیا معاملہ ہے؟ اس مومن نے کہا: مولا، میں اس مرد منافق کے 1,700 دینار کا قرض دار ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے اور اتنی مہلت بھی نہیں دیتا کہ میں یہاں سے جا کر کوئی بندوبست کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو زمین کی طرف رخ کر اور جو پتھر وغیرہ اس وقت تیرے ہاتھ آئیں انہیں اٹھا لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ سب سونے کے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچے اسے اپنے کام میں لا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا قلم بند کرنا طاقت بشریہ سے بالا ہے۔ خود سرور کائنات نے اس کے محال ہونے پر نصب فرما دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، تب بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا آپ علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں کہ کسی ایک کتاب میں تحریر نہیں کیے جا سکتے۔ مولا علی کے فضائل بے شمار ہیں، بیش بہا ہیں، اور احمد بن جنبل کا کہنا ہے کہ علی کے لیے جتنے فضائل و مناقب موجود ہیں کسی کے لیے نہیں ہیں۔ قاضی اسماعیل، امام نسانی اور ابو علی نیشا پوری کا کہنا ہے کہ کسی صحابی کی شان میں عمدہ سندوں کے ساتھ وہ فضائل وارد نہیں ہوئے جو حضرت علی کی شان میں وارد ہوئے ہیں۔ علامہ محمد ابن طلحہ شافعی تحریر کرتے ہیں کہ علی کے جو فضائل ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آیت الہدیٰ، منار الایمان اور امام الاولیاء فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ علی کا دوست میرا دوست ہے اور علی کا دشمن میرا دشمن ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں ایمانداروں سے مراد لیے جانے والوں میں علی کا درجہ سب سے پہلا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے خیر کے ساتھ آیا ہے، اور علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانس والجن حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اس امت میں کسی ایک کا بھی قیاس اور مقابلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا، اور ان لوگوں کی برابری جن کو برابر نعمتیں دی گئیں ان افراد سے نہیں کی جا سکتی جو نعمت دینے والے تھے اور نعمتیں دیتے رہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی نیو اور یقین کے کھمبے ہیں۔
بے شک حضور ولایت کا یہ فرمانا بالکل درست ہے کہ آل محمد کی برابری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص فرما دی ہے کہ میری آل میرے علاوہ ساری کائنات سے بہتر اور افضل ہے، اور حدیث کفو فاطمہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ آل رسول کا درجہ انبیاء سے بالاتر ہے۔ انہی حضرات کی محبت کا حکم خداوند عالم نے قرآن مجید میں دیا ہے، اور ان کی محبت سے سوال کیا جانا مسلم ہے۔ ان کے لیے دنیا کی مسجدیں اپنے گھر کی مانند ہیں۔ اہل بیت میں حضرت علی علیہ السلام کا پہلا درجہ ہے، اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو فضیلت مولا علی کی ہے اس میں تمام ائمہ مشترک ہیں۔ آپ کو خدا نے قسیم النار والجنہ بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور آپ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ کے حکم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی صراط پر سے گزر کر جنت میں نہ جا سکے گا جب تک علی کا دیا ہوا پروانہ جنت اس کے پاس نہ ہوگا۔ آپ کو حق کے ساتھ اور حق کو آپ کے ساتھ ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بموقع مواقعات اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ آپ کے لیے 2 بار آفتاب پلٹا۔ جنگ خیبر کے سلسلے میں بمقام صحبہ جب وحی کا نزول ہونے لگا اور سر رسول مولا علی کے زانوں پر تھا اور آفتاب غروب کر گیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ آفتاب کو پلٹا کر نماز ادا کریں۔ چنانچہ آفتاب غروب ہونے کے بعد پلٹا اور مولا علی نے نماز ادا کی۔ دوسری مرتبہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مولا علی بابل جاتے وقت جب فرات کے قریب پہنچے تو اصحاب کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ نے آفتاب کو حکم دیا کہ پلٹ آئے، چنانچہ وہ پلٹا اور اصحاب نے نماز عصر ادا کی۔ مولا علی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بات کی جائے تو آپ نہایت خوش اخلاق تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ روشن روح اور کشادہ پیشانی رہا کرتے تھے، یتیم نواز تھے، فقیروں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے، مومنوں میں اپنے کو حقیر اور دشمنوں میں اپنے کو بارعب رکھتے تھے، مہمانوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے، کار خیر میں سبقت کرتے تھے، جنگ میں دوڑ کر شامل ہوتے تھے، ہر مستحق کی امداد فرماتے تھے، ہر کافر کے قتل پر تکبیر کہتے تھے۔ جنگ میں آپ کی آنکھیں خون کی مانند ہوتی تھیں، عبادت خانہ میں انتہائی خضوع اور خشوع کی وجہ سے بے حس معلوم ہوتے تھے، ہر رات کو وہ 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے، اپنے عیال و اطفال کو امور خانہ داری میں مدد دیتے تھے، ضروریات خانگی بازار سے خود خرید کر لاتے تھے، اپنے لباس کو بدست خود پیوند لگاتے تھے، اپنی نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی خود ٹانگتے تھے، ہر روز دنیا کو 3 طلاق دیتے تھے، وہ غلام اپنی مزدوری سے خرید کر آزاد کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کشادہ روح، ہنسنے والے اور خوش طبع تھے اور مذہبی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دنیا اور امور دنیا سے حد درجہ بیزار تھے۔ آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے بارہا کہا ہے کہ اے دنیا، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق بائن دے دی ہے، جس کے بعد رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے جابر، کیا یہ تمہاری ٹھنڈی سانس دنیا کے لیے ہے؟ عرض کی، مولا، ہے تو ایسا ہی۔ آپ نے فرمایا، جابر سنو، انسان کی زندگی کا دار و مدار 7 چیزوں پر ہے، اور یہی 7 چیزیں وہ ہیں جن پر لذتوں کا خاتمہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 کھانے والی چیزیں، نمبر 2 پینے والی چیزیں، نمبر 3 پہننے والی چیزیں، نمبر 4 لذت نکاح والی چیزیں، نمبر 5 سواری والی چیزیں، نمبر 6 سونگھنے والی چیزیں، اور نمبر 7 سننے والی چیزیں۔ اے جابر، اب ان کی حقیقتوں پر غور کرو۔ کھانے میں بہترین چیز شہد ہے، یہ مکھی کا لعاب دہن ہے، اور بہترین پینے کی چیز پانی ہے، یہ زمین پر مارا مارا پھرتا ہے۔ بہترین پہننے کی چیز دباج ہے، یہ کیڑے کا لعاب ہے، اور بہترین منکوحات عورت ہے، جس کی حد یہ ہے کہ
دنیا اس کی جس چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے وہ وہی ہے جو اس کے جسم کی سب سے گندی چیز ہے، اور بہترین سواری اس کی چیز گھوڑا ہے جو قتل و قتال کا مرکز ہے، اور بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے جو ایک جانور کے ناف کا سوکھا ہوا خون ہے، اور بہترین سننے کی چیز گانا ہے جو انتہائی گناہ ہے۔ اے جابر، ایسی چیزوں کے لیے عاقل کیوں ٹھنڈی سانس لے؟ جابر کہتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد سے میں نے کبھی دنیا کا خیال تک نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کے نزدیک کسب حلال بہترین صفت تھی جس پر آپ خود بھی عمل پیرا تھے۔ آپ روزی کمانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور مزدوری کو نہایت اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت علی نے ایک دفعہ کنویں سے پانی کھینچنے کی مزدوری کی اور اجرت کے لیے فی ڈول ایک خرما کا فیصلہ ہوا۔ آپ نے 16 ڈول پانی کے کھینچے اور اجرت لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے مل کر تناول فرمایا۔ اسی طرح آپ نے مٹی کھودنے اور باغ میں پانی دینے کی بھی مزدوری کی ہے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے باغ سینچنے کی مزدوری کی اور رات بھر پانی دینے کے لیے جو کی ایک مقدار طے ہوئی۔ آپ نے حسب فیصلہ ساری رات پانی دے کر صبح کی اور جو حاصل کر کے آپ گھر تشریف لائے۔ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کے 3 حصے کر ڈالے اور 3 دن کے لیے علیحدہ علیحدہ رکھ دیا۔ اس کے بعد ثلث حصہ کو پیس کر شام کے وقت روٹیاں پکائیں۔ اتنے میں ایک یتیم آ گیا اور اس نے مانگ لی۔ پھر دوسرے دن ثلث کی روٹیاں تیار کی گئیں۔ مسکین نے سوال کیا اور وہ سب روٹیاں لے گیا۔ پھر تیسرے دن روٹیاں تیار ہوئیں، فقیر نے آواز دی اور لے گیا۔ یہ سب کے سب تینوں دن بھوکے ہی رہے۔ اس کے انعام میں خدا نے سورہ حل اتی نازل فرمائی۔ بعض روایات میں نزول حل اتی کے متعلق اس کے علاوہ دوسرے انداز کا واقعہ مرقوم ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کی علمی حیثیت کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا نصب اللہ ہونا مسلمات میں سے ہے، اور اللہ اس واجب الوجود ذات کو کہتے ہیں جو علم و قدرت سے عبارت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو نصب اللہ ہوگا اسے فطرتاً تمام علوم سے بہرہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ مانی ہوئی چیز ہے کہ آپ دنیا کے تمام علوم سے صرف واقف ہی نہیں بلکہ ان میں مہارت نامہ رکھتے تھے اور علم لدنی سے بھی مالا مال تھے۔ آپ کے علوم کا احصاء ناممکن ہے۔ آپ کے علم و فہم وغیرہ کے لیے بہت سی جلدیں درکار ہیں۔ محمد ابن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ امام المفسرین جناب ابن عباس کا کہنا ہے کہ علم و حکمت کے 10 درجوں میں سے 9 حضرت علی علیہ السلام کو ملے ہیں اور 10ویں میں تمام دنیا کے علماء شامل ہیں، اور اس 10ویں درجے میں بھی علی کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ حضرت عام الناس بالقرآن والسنن تھے، یعنی تم لوگوں سے زیادہ انہیں قرآن و حدیث کا علم تھا۔ خود سرور کائنات نے آپ کے علمی مدراج پر بار بار روشنی ڈالی ہے۔ کہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا، کہیں انا دار الحکمہ و علی بابھا فرمایا، اور بتایا کہ علمی نقطہ نظر سے میرا درجہ کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں اور میں نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، زکنی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح علم بھرایا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ ایک منزل پر کہا کہ سلونی قبل، میری زندگی میں جو چاہے پوچھ لو ورنہ پھر تمہیں علمی معلومات سے کوئی بہرہ کرنے والا نہ ملے گا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ آسمان کے بارے میں مجھ سے جو چاہے پوچھو، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے۔ ایک دن فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے اور فرقان والوں کو قرآن سے اس طرح جواب دے سکتا ہوں کہ ان کے علماء حیران رہ جائیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے علم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے۔
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خشکی میں کون سی نازل ہوئی ہے اور طری میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، کون سی دن میں کون سی رات میں نازل ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شب ابن عباس نے مولا علی سے خواہش کی کہ بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ نے ساری رات فرمایا اور جب صبح ہو گئی تو فرمایا، اے ابن عباس، میں اس کی تفسیر اتنی بیان کر سکتا ہوں کہ 70 اونٹوں کا بار ہو جائے۔ بس مختصر یہ سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اے ابن عباس، میں وہی نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ تفسیر بسم اللہ سن کر ابن عباس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرا اور تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ۔ کمیل ابن زیاد سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کمیل، میرے سینے میں علم کے خزانے ہیں، کاش کوئی اتنا اہل ملتا کہ میں اسے تعلیم کر دیتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم آدم، فہم نوح، حلم ابراہیم، زہد یحییٰ، صولت موسیٰ کو ان حضرات سمیت دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے چہرہ انور کو دیکھے۔ اسلام کے علاوہ مشرکین فرنگ نے بھی آپ کے کمال علمی کا اعتراف کیا ہے۔ مصنف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا لکھتے ہیں کہ علم علی اور عقل میں مشہور تھے، اور اب تک کچھ مجموعے ضرب المثال اور اشعار کے ان سے منسوب ہیں، خصوصاً مقالات علی، جس کا انگریزی ترجمہ ولیم پال نے شائع کرایا ہے۔ مسٹر ایرون لکھتے ہیں، آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے علوم و فنون کی بڑی حمایت فرمائی۔ آپ کو خود بھی شعر گوئی کا پورا ذوق تھا، اور آپ کے بہت سے حکیمانہ مقولے اور ضرب الامثال اس وقت تک لوگوں کی زبانِ زد ہیں، اور مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ مسٹر اوکلی لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں با اتفاق علی کی عقل و دانائی کی شہرت ہے، جس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے کثرت کلمات ابھی تک محفوظ ہیں، جن کا عربی سے ترکی میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اشعار کا دیوان بھی ہے، جس کا نام انوار الاقوال ہے۔ آپ کی مشہور ترین تصنیف جفر و جامہ ہے، جو ایک بیض الفہم خط میں اعداد و ہندسہ پر مشتمل ہے۔ یہ ہندسے ان تمام عظیم الشان واقعات کو جو ابتدائے اسلام سے رہتی دنیا تک ہونے والے واقعات بتلاتے ہیں۔ یہ آپ کے خاندان میں ہے اور پڑھی نہیں جا سکتی، البتہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے کچھ حصے کی تشریح و تفسیر میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کو مکمل 12ویں امام کریں گے۔ اسلام پر مولا علی علیہ السلام کے اتنے احسانات ہیں کہ ان بیان کر پانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریر کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، آپ نے ایسی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ نمبر 2، شب ہجرت فرش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار کر دی، اور جان جوکھم میں ڈال کر غار میں 3 یوم کھانا پہنچایا۔ نمبر 3، جنگ بدر میں جبکہ مسلمان صرف 313 اور کفار بے شمار تھے، آپ نے کمال جرأت و ہمت سے کامیابی حاصل کی۔ نمبر 4، جنگ احد میں جبکہ مسلمان سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت آپ ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی اور اسلام کی عزت محفوظ کر لی۔ نمبر 5، کفار جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، عمرو بن عبدو
جیسے بہادر کو لے کر میدان میں آ پہنچے اور اسلام کو چیلنج کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے اور مسلمانوں کو بار بار ابھار رہے تھے کہ مقابلے کے لیے نکلیں، لیکن علی کے سوا کسی نے ہمت نہ کی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا پڑا کہ آج علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے۔ نمبر 6، اسی طرح خیبر میں کامیابی حاصل کر کے آپ نے اسلام پر احسان فرمایا۔ نمبر 7، میرے خیال کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کا اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روح فرسا واقعات اور جان لیوا حالات کے باوجود آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، ورنہ اسلام منزل اول پر ہی ختم ہو جاتا۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی واقعات وغیرہ بتائے گئے ہیں اور مولا علی کے بارے میں جو بھی بتایا گیا ہے، ان کے حالات کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اور بہت سارے فضائل اور بہت سارے واقعات ہیں جن کو ابھی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ویڈیو میں مزید جو ہے وہ مولا علی کی شان، فضیلت، ان کی جنگوں کے بارے میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور